السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی تو ناظرین، آج ہم سبق میں تختی نمبر 2 کو شروع کر رہے ہیں۔ تختی نمبر 2 یہ مرکبات ہے۔ مرکبات کسے کہتے ہیں؟ مرکب اس حرف کو کہتے ہیں جو 2 حروف یا 2 سے زیادہ حروف سے بنا ہوا ہو۔ مثال کے طور پر لام الف ہے تو یہ لام اور الف دونوں کا مجموعہ ہے، تو اس کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح 3 حروف سے جو حرف بنا ہو، مثال کے طور پر با لام با، ابھی یہ با لام اور با ان 3 حروف کا مجموعہ ہے۔ تو اسی طرح ان حروف میں آپ نے احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو الفاظ 2 یا 3 وہ ایک ساتھ آئے ہو تو اس کو اسی طرح ادا کرنا ہے جس طرح پہلی تختی میں آپ نے ادا کیا تھا۔ مثال کے طور پر پہلا لفظ اس میں ہے الف۔ الف تو اسی طرح سمپل ہے، اس میں اس کو کھینچنا نہیں ہے، الف نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد لام اور الف، تو اب پہلی تختی میں ہم نے پڑھا تھا کہ لام کو تھوڑا کھینچنا ہے، کیونکہ لام اصل میں لام الف اور میم سے بنا ہے، اور الف کے اوپر پھر مد بھی ہے، اس لیے ان کو کھینچنا وہ ضروری ہے۔ تو ہم پڑھیں گے کہ لام الف، ٹھیک ہے، اس کو تھوڑا کھینچنا ہے۔ اس کے بعد پھر لام الف ہے تو اس کو بھی لام الف۔ اس کے بعد با الف۔ با الف میں دیکھو، با میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ با 2 الفاظ سے بنا ہے، با اور الف، یہ دونوں جب ملتے ہیں تو با، تھوڑا سا ان کو کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو با اور الف جب آپس میں آپ ملاتے ہو تو آپ پڑھو گے با الف۔ اس کے بعد پھر ہے لام الف، پھر اس کے بعد سنگل حرف ہے لام، اسی طرح آپ نے ان کو کھینچنا ہے۔ پھر ہے لام الف، اس کے بعد پھر لام جیم کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو ہم پڑھیں گے لام جیم، ٹھیک ہے۔ اب ان دونوں حروف کو اگر ہم پہلی تختی میں دیکھیں تو لام پر بھی مد ہے اور جیم پر بھی مد ہے، تو مد کی صورت میں ہم چونکہ حرف کو کھینچتے ہیں تو اس لیے یہاں پر ان دونوں کو کھینچنا پڑے گا، تو حرف وہ کافی بڑا آئے گا۔ مثال کے طور پر لام جیم، ٹھیک ہے، دونوں حروف کو آپ نے کھینچنا ہے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح لام الف، اس کے بعد با لام با، ٹھیک ہے۔ با اسی طرح 2 حروف سے بنا ہوا ہے، تھوڑا کھینچنا ہے، لام کو زیادہ کھینچنا ہے، اور پھر با ہے، تو پڑھنے کی صورت یہ ہوگی با لام با۔ اس کے بعد کاف۔ کاف ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی 3 حروف سے بنا ہے، کاف الف اور فا، درمیانی حرف پر اوپر مد بھی ہے تو اس لیے اس کو بھی تھوڑا کھینچنا ہے، کاف۔ پھر کاف۔ کاف دونوں صورتوں میں لکھا جا سکتا ہے، یہ بڑے صورت میں بھی اور چھوٹے صورت میں بھی۔ لکھنے کی صورت جو ہے نا مختلف ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پڑھنے کی صورت وہ ایک ہی جیسی ہوگی۔ اس کے بعد کاف با، کاف تا، کاف الف، ان تینوں میں جو ہے نا کاف ہے اور ساتھ میں با اور تا کو تھوڑا کھینچنا ہے، ٹھیک ہے۔ کاف کو زیادہ اور با کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، کاف با، کاف تا، کاف الف۔ اس کے بعد کاف لام، دونوں حروف دونوں کو آپ نے کھینچنا ہے، کاف لام۔ اس کے بعد با کاف تا، تا کاف تا، با تا۔ تو اسی طرح تمام جو یہ تختی ہے نا اسی طرح آپ پڑھیں گے جس طرح پہلی تختی آپ نے پڑھی تھی، لیکن پہلی اور اس دوسری تختی میں فرق یہ ہے کہ پہلی تختی میں تمام حروف وہ علیحدہ علیحدہ تھے، اب اس میں وہ جڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں آ رہے ہیں، تو اس لیے باقی اس میں کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، لیکن آپ نے ان پر پریکٹس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ انشاءاللہ باقی سبق آئندہ جو ہمارا کلاس ہوگا تو اس میں لیں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔